تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی دیا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا، من قبل وفی ہذا، حضرت ابراہیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، من قبل اس قرآن کے نزول سے پہلے، وفی ہذا، اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ سورۃ الحج میں واضح ہے، اپنے آپ کو مسلم کہیں، اور بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، حنفی، شافعی، مالکی، ان چیزوں سے باہر نکلے، اس نے امت کو توڑا ہے۔ تو باقی یہ وہ پلی لیتے ہیں کہ جی وہ مسلک اس لیے ضروری ہے کہ جی وہ ایک حدیث ہے کہ جی 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، 72 دوزخ میں جائیں گے اور ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا، تو اس لیے مسلک ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی مجھے تو پہلے بتائیں نا وہ ایک جنت میں جانے والا ہے کون سا؟ آپ جس میں ہوں گے وہ باقی 72 کے 72 آپ کو دوست کی سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہ، اور اگر وہ کوئی ہے تو وہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب اور اہل بیت تھے، وہ نہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، مسلم تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، حالانکہ یہ نسبتیں تو پیغمبروں کے ساتھ جوڑنے والی تھی، اللہ نے کہا نہیں، مسلم تھے۔ تو پھر محمد رسول اللہ بھی نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، مسلم تھے، ہمیں بھی مسلم ہونا چاہیے۔ اور وہ ان حدیثوں کا غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو یعنی ڈی ٹریک کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ جب قرآن کہہ رہا ہے فرقے نہیں بنانے تو حدیث کیسے کہہ سکتی تھی فرقے بناؤ؟ نہ حدیث نے کہا ہے، حدیث میں تو غیبی خبر تھی کہ جس طرح ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 میں بٹ جائے گی، سوائے ایک کے سب جہنمی ہوں گے۔ اور پوچھا گیا ایک، تو فرمایا الجماع، یعنی امت کی مین سٹریم جو ان چیزوں سے الگ رہے گی، اس کا نام بھی آیا ہے ابو داؤد کے اندر، اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، یعنی نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے لے کے قیامت تک کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے علمی طور پر، یعنی کہ غالب۔ وہ شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے تو انہوں نے اپنی دکان کے اندر اتنا بڑا بورڈ لگایا ہوا یا اللہ مدد کا، دکان شیعہ کی، بورڈ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد کا بورڈ تو بریلوی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو شیعہ تو پھر وہ تو اہل البیت کے ناموں کے ساتھ اس طرح کا عقیدہ وابستہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو گیا، اور کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ یہ ضرور ہمارے کوئی وائرس، مدنی وائرس یہاں پہنچا ہوگا۔